مولا علی سے لے کر امام جعفر صادق تک شیعہ ایک فرقہ تھے. امام جعفر صادق کے بعد شیعہ دو فرقوں میں تقسیم ہو گئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، شیعہ جماعت عمریہ کے کتنے فرقے تھے اس زمانے میں؟ جی دیکھیں فرقے یہ نہیں، یہ بات غلط ہے آپ کی. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں ہوئے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بلکہ ان کے حیات میں لوگ مختلف گروہ میں تھے. ایک گروہ تھا صحابہ کا جو شیعہ کہلاتے تھے اسی وقت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ گروہ بندی واضح ہو گئی. عثمان کے قتل کے بعد یہ زیادہ واضح تر ہو گئی. اور شیعوں کا جہاں تک تعلق ہے، جن لوگوں نے دین اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے وہ ایک ہی گروہ تھے. وہ ہمیشہ امامت پہ ایمان رکھتے تھے. ان میں سے کچھ لوگ منحرف ہو گئے، انہوں نے امامت کا ادعا کیا ہے. وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے بعد اس طرح نہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام سے پہلے نہیں تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی کسانیت ہے، زیدیت ہے. زیدیہ کے مختلف ان میں آپس میں بھی اختلاف تھا ایک دوسرے سے. اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد بھئی کچھ لوگوں نے پھر امامت کا ادعا کیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ کچھ لوگ جو تھے وہ ان کو امامت کا شوق تھا، خلافت کا شوق تھا، وہ امامت کا ادعا کرتے تھے. جی بات یہ ہے کہ امام جعفر صادق کے دو بیٹے موسیٰ قاسم اور اسماعیل، یہ دونوں ایٹ اے ٹائم امام ہوئے. نہیں ہوئے. اسماعیل مر گئے تھے بھائی، اسماعیل مرے تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے حیات طیبہ میں مرے تھے. ٹھیک ہے، لیکن ابھی اسماعیلی فرقہ چل رہا ہے نا، وہ 49 ان کا امام ہے، 49 امام وہ مانتے ہیں. وہ اسی امام مولا علی کی نسل سے 49 امام کو مانتے ہیں. اور آپ کی کتاب کے مطابق کہ امام ہر وقت دنیا میں موجود ہوتا ہے، یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے، لیکن ان کا عمل سمجھ آتا ہے کہ ان کا وہ امام کو زندہ حیات مانتے ہیں. اس میں آپ تو امام ایسا ہوتا ہے نا، وہ امام ایسا ہوتا ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتا. اس سے کوئی بھی سوال کریں اس کے پاس اس کا جواب ہوتا ہے. اس کو دنیا کی ہر زبان آتی ہے. اس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب معجزات موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. تو امام علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہے کہ اس کا نقلی نسخہ بنانا ناممکن ہے. ادعا ارے کر سکتا ہے، آپ بھی ابھی ادعا کر سکتے ہیں نا کہ آپ نبی ہیں، لیکن آپ کے پاس معجزہ ایک نہیں ہے، علم ایک کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں آپ بھی ادعا کر سکتے ہیں کہ آپ امام ہیں، لیکن آپ کے پاس جو امام کے خصوصیات ہیں وہ کسی کے پاس نہیں ہے. جو امام کے خصوصیات ہیں وہ صرف امام علیہ السلام کے پاس ہے. وہ دنیا میں دیکھو میرے بھائی، لوگوں نے نبوت کا ادعا کیا ہے، لوگوں نے الوہیت کا ادعا کیا ہے کہ ہم اللہ ہیں. آپ کے سامنے یہ مرزا عبد القادر ہے نا، مرزا غلام کیا ہے وہ قادیانی، کیا نام ہے اس کا؟ مرزا غلام محمد ہے؟ محمد علی نہیں، قادیانی. وہ مرزا غلام احمد قادی، احمدیوں کا جو امام پیشوا امام، وہ پیغمبر امام فلان فلان کا ادعا کیا. لوگ ادعا تو کرتے ہیں بھائی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبوت ہی بات جھوٹ ہے. اگر کوئی شخص دنیا میں جھوٹے لوگ آ کے ادعا کرتے ہیں کہ ہم نبی ہیں بھائی، ہم امام ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ امامت پر اصل سے جھوٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہ اسماعیلیہ ادعا کرتے ہیں کہ آغا خان یا بہرا ادعا کرتے ہیں ان کا جو پیر ہے وہ امام ہے، ادعا کرتے ہیں وہ، لیکن ان کے وہ کچھ بھی نہیں ان کے پاس. ان کو آگے بٹھا دینا، ان سے 2 سوال کریں قرآن سے، اس کو قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا. اس کو سامنے ایک عبارت رکھ دینا، یہ کوئی حدیث، اس کو پڑھنا بھی نہیں آتا. بہروں کا جو پیر ہے یا آغا خان جو ہے، کسی نے آج تک دیکھا ہے آغا خان نماز پڑھے؟ اور کسی نے آج تک دیکھا ہے آغا خان کو نماز پڑھتے ہوئے؟ دیکھا ہے؟ آغا خانی کی بات نہیں کرتا. خود ان آغا خانیوں کے خود آغا خان پرنس کریم آغا خان ان کا جو امام ہے، 50واں امام، وہ آج تک کسی نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھے؟ اس کو نماز آتا بھی ہے. وہ تو اب امام علیہ السلام تو معصوم ہوتا ہے. امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہوتا ہے. امام علیہ السلام کے پاس سب انبیاء کے معجزے ہوتے ہیں. ائمہ طاہرین علیہ السلام طاہر و مطہر ہوتے ہیں. وہ لوگوں کے اعمال سے باخبر ہوتے ہیں. وہ لوگ اپنے گھر میں کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، راستے میں وہ لوگوں نے کیا کیا، وہ سب ان سے کوئی چیز نہیں چھپتا. وہ تو اس کا تو نسخہ بنانا ناممکن ہے. وہ دنیا کے ہر زبان میں بات کر سکتے ہیں، وہ یہ اس کا نقلی نسخہ بنتا ہی نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال کرتا ہوں، یہ ذرا مشکل. اچھا ابھی مجھے بتاؤ نا، مجھے بتاؤ، اگر ابھی امام مہدی علیہ السلام شیعوں کا جو امام ہے، اگر دنیا میں ہوتا، ابھی میں ایک شیعہ طالب علم ہوں نا، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، ابھی میری زندگی خطرے میں. روزانہ لوگ ابھی دیکھ بڑے بڑے علماء کہاں سے کئی سالوں سے مجھے خط لگتا ہے کہ آپ اپنا بڑا خیال کریں بھائی، آپ اپنے حفاظت کا بڑا خیال کریں. آپ جو ہے مثلا وہ فلان دعا پڑھا کریں، فلان کریں.
ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ میں حق بات کہتا ہوں، لوگ میرے دشمن ہیں. میرے کون دشمن ہے؟ میرے جماعت عمریہ دشمن ہے، وہابی میرے دشمن ہے، شیعہ میرے دشمن ہے. ٹھیک ہے نا؟ ابھی آپ مجھے بتائیں، اگر کیوں مجھے مارنا چاہتے ہیں؟ میں نے ان کے ساتھ کوئی ذاتی پرابلم تو نہیں ہے. ابھی شیعہ لوگ، ابھی ہمارے جو سید بھائی ہیں، سید ابھی بہت سارے سید ہیں، اگر میں ان کے ہاتھ لگوں تو مجھے قتل کر دیں گے. کیونکہ میں نے شریعت کی ایک بات کیا کہ سیدانی کا نکاح جو ہے غیر سید کے ساتھ اگر وہ راضی ہے تو جائز ہے، اس میں کوئی حرام نہیں ہے. تو لیکن وہ نہیں مانتے بھائی. اب آپ دیکھیں، جماعت عمریہ مجھے قتل کرنا چاہتی ہے، اس کا وجہ واضح ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب میں نے عیسائیوں کے خلاف، یہودیوں کے خلاف میں نے تقاریر نہیں کی کہ ان کے مذہب کو میں باطل ثابت کروں. اگر وہ کر دوں تو وہ بھی میرے پیچھے لگ جائیں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ مجھے بتائیں، ابھی اگر میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرا امام علیہ السلام سے کوئی قیاس ہی نہیں ہے، میں تو خاک کے پاس سے بھی کمتر ہوں. ابھی میرے ساتھ یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ آ جائیں تو لوگ ان کے ساتھ کیا کریں گے مجھے بتاؤ؟ قتل کریں گے. خود شیعہ ان کو قتل کریں گے، خود شیعہ ان کو قتل کریں گے، خود شیعہ علماء ان کو قتل کریں گے. اللہ جانتا ہے. کیونکہ شیعہ علماء میں ایسے فراڈی، ایسے بے دین ہر مذہب میں کہ وہ اپنے مفادات کو دوسروں سے زیادہ چاہتے ہیں، کی کمی نہیں ہے. خود شیعہ اگر وہ ایسی بات کہیں نا جو شیعہ نہیں مانتے، کہہ دیں کہ بھئی آپ یہ سیدانی کا نکاح جائز ہے، یہ میری شریعت میں نہیں ہے. یا علماء سے کہہ دیں کہ بھئی آپ کا جو لباس ہے یہ بنی عباس کا لباس ہے، یا آپ نے اجتہاد تقلید جو نکالے یہ باطل ہے. یہ خود ان کے خلاف تلوار اٹھائیں گے. ہاں، سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ اور جماعت عمریہ ان کی تو بات ہی چھوڑ دیں. ہاں، وہ پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ کہاں ہے، میں مجھے دکھا دو، آپ کو دکھا دیں تاکہ ان کو قتل کریں آپ لوگ. یہ بولیں مزید. اچھا ٹھیک ہے. مولا علی کی ہستی بڑی ہستی ہے، لیکن جہاں تک مجھے علم ہوا ہے آپ شیعہ حضرات مولا علی کو خدا مانتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، آپ نے کب دیکھا ہے کوئی شیعہ ان کو خدا کہے؟ بھائی داڑھی سفید ہے، سچ بولا کرو. نہیں میں بتا رہا ہوں. اچھا جی، جھوٹ سب کے سامنے اتنا بڑا جھوٹ کب دیکھا آپ نے کوئی شیعہ؟ میں ثابت کرتا ہوں، میری بات سنیں، میں ثابت کرتا ہوں. میں آپ کے امام بارگاہوں میں بھی گیا ہوں، میں آپ کے امام بارگاہوں میں بھی گیا ہوں، میں آپ کے علماء کو بھی سنا ہے، میں وہاں کے لائبریری سے آپ کی کتابیں خرید کر آیا ہوں. وہاں پر آپ کے ایک علماء نے ایک واقعہ سنایا، معراج کا واقعہ سنایا. انہوں نے بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر کھانا کھایا، اور جب واپس آئے تو وہ حضرت اللہ کو بتا رہے تھے. مولا علی آ گئے اور رسول پاک سے فرمایا آپ معراج ہوئے؟ رسول پاک نے حیران ہو کر پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہے؟ میں تو ابھی آیا ہوں، ابھی میں ابھی خدیجہ کو بتا رہا ہوں، تو آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ انہوں نے جیب سے ایک سیب نکالا، یہ جو آپ کو معراج میں پیش کیے گئے یہ سیب ہے. یہ ایک واقعہ جو ہے دوسرے واقعہ اللہ بن گئے. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے بھائی. دیکھیں وہ ہمارے احادیث میں اس طرح کا میں نے جو آپ بتا رہے نہیں دیکھا ہے.